السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان الحق الزیتونی اور موجود ہوں AKS چینل پر۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پورے صوبہ سرحد کے سب سے مشہور اور معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے فرزند ارجمن مولانا حسین کفایت صاحب۔ حضرت، حالات اور پریشانیاں یہ تو زندگی کے اہم اجزاء ہیں، لیکن جن حالات سے آج مفتی صاحب کا گھرانہ گزر رہا ہے اور مفتی صاحب گزر رہے ہیں، یہ ان کو برداشت کرنا ہر بندے کی برداشت کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے خاندان کو، آپ کے خاندان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، اور پھر آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت آپ نے اپنے مسلسل مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ حضرت مولانا، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی علاقے کے بہت زیادہ معروف و مشہور شخصیت ہیں، آپ ان کے مختصر سوانح حیات ناظری کی نظر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ کی میزبانی کر سکیں، اور آپ نے مفتی کفایت اللہ صاحب پر ہونے والے مظالم اور جو زیادتی ہے اس کے خلاف آواز بننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہمت کو اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس حق گوئی کو سلامت رکھے، اور اس ادارے، آپ کے ادارے کا بھی شکریہ AKS کا، اللہ تعالیٰ اس کے ترقیوں میں، کامیابیوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ نے پوچھا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں، تو مفتی کفایت اللہ صاحب اپنے انقلابی اور متحرک شخصیت کی وجہ سے بہت زیادہ ہر وقت حالات میں اور اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے خبروں میں رہتے ہیں۔ ان کی جو سوانح حیات مختصر طور پر یہ بتاؤں گا کہ وہ اپنے ابتدائی زندگی، ان کی پیدائش ہے 1965 میں، لیکن چونکہ جب ان کے والد مولانا رفیق الرحمان صاحب رحمہ اللہ ان کو جب اسکول میں داخل کر رہے تھے تو عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے، کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی تاریخ پیدائش کو 2 سال زیادہ کیا گیا، 1963 لکھا گیا، اور ان کو اسکول میں داخل کیا۔ 10ویں تک انہوں نے ابتدائی تعلیم میٹرک تک اپنے علاقے میں حاصل کی، گورنمنٹ ہائی اسکول شیرپور سے، اور اس دوران انہوں نے ایک تقریری مقابلے میں الحمدللہ پاکستان کے لیول پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس وقت کے صدر ضیاء الحق سے بھی انعام وصول کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل اسی اسکول میں ان کے بڑے بھائی مولانا عبدالرزاق زاہد صاحب جو جامعہ فاروقیہ میں استاد الحدیث ہیں، انہوں نے اسکول کو نہیں، اس بورڈ کو ٹاپ کیا تھا اور پہلی پوزیشن میٹرک میں حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ افاق المدارس کے تحت پورے پاکستان، جس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا، انہوں نے اس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میٹرک کے بعد حضرت مفتی صاحب نے حفظ قرآن وغیرہ کی تعلیم جب مکمل کی تو وہ کراچی چلے گئے، اور وہاں حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب کے دار جامعہ فاروقیہ میں انہوں نے بقایا تعلیم حاصل کی۔ تمام کے تمام 8 سال، درمیان میں 1 سال جامعہ دارالعلوم کراچی میں رہے، اور باقی تمام کے تمام 8 سال حضرت مولانا شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب کے زیر تعلیم رہے، اور ان کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے تعلیمی دورانیہ مکمل کیا۔ دوران زمانہ طالب علمی میں، دوران تعلیم بھی وہ ایک سیاسی شخصیت تھے، ایک متحرک شخصیت تھے، اور جمعیت طلباء اسلام کراچی ڈویژن کے صدر رہے، اور جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری اطلاعات رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت دامت برکاتہم اس وقت نوجوان تھے، ینگ تھے، اور علماء میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کا نام بہت زیادہ گونجتا تھا، لیکن عبداللہ درخواستی صاحب کے ساتھ اس وقت بہت سے علماء اکرام تھے، اور جو لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ جوان تھے ان کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے تھے، لیکن مفتی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اول تا آخر آج تک الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے۔ اس وقت بھی جمعیت طلباء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے کراچی کے صدر تھے اور ان کے سیکرٹری اطلاعات تھے۔ آج تک کوئی جماعت، کوئی وہ نہیں۔ اس کے بعد جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو مانسہرہ آئے، اور مانسہرہ میں وفاق المدارس کی ذمہ داری کی ان کے ساتھ، اور ان کا اپنا ذہن وہ تعلیم، درس و تدریس کا تھا۔ انہوں نے اس کے حوالے سے مدرسہ قائم کیا، لیکن کچھ دوست جو کراچی میں ان کے ساتھ جماعت میں کام کر چکے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا مانسہرہ میں جماعت کو آپ کی ضرورت ہے اور جماعت کا کام کرنا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ اپنے ضلع کے نائب امیر رہے، پھر اس کے بعد جنرل سیکرٹری رہے، پھر صوبے کے ناظم رہے، جمعیت علماء اسلام کے معاون ناظم انتخاب رہے، MMA کی حکومت آئی، صوبائی ترجمان رہے، اور اس کے علاوہ وفاق المدارس کے صوبہ سرحد کے ناظم رہے، وفاق المدارس ہزارہ ڈویژن کے مسئول رہے، مجلس عاملہ کے رکن رہے،
اور شروع سے لے کر آج تک شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے ان کو یہاں آ کر ترنگڑی ان کے گاؤں میں ان کے لیے مدرسے کا افتتاح کیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی. وہ آج تک نبار وفاق المدارس کے مسئول بھی ہیں. اس کے بعد جب سیاسی میدان میں قدم رکھا تو مفتی صاحب 2002 کے انتخاب سے قبل جب امریکہ نے افغانستان میں امارت اسلامی کے حکومت پر شبخون مارا تو اس کے خلاف جو تحریک جمعیت علماء اسلام کی چلی اس نے صف اول کا کردار ادا کیا. مفتی صاحب نے ببانگ دہل پرویز مشرف کو للکارا اور پرویز مشرف کو للکارتے ہوئے مفتی صاحب پر کئی مقدمات بنائے گئے. مفتی صاحب جلدہ بدر رہے 6-7 مہینے، علاقے میں نہیں ہوتے تھے، پورے پاکستان میں پولیس ان کے پیچھے پھرتی تھی. لیکن بہرحال جب 2002 کے انتخاب آیا تو مفتی صاحب MMA کے پلیٹ فارم سے آئے اور پہلا الیکشن لڑا. وہی جماعت، وہی نشان، وہی جھنڈا. آج 2020 ہے، 21 ہے اور مفتی صاحب 2018 کا آخری الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. وہی جماعت، وہی قائد، وہی جھنڈا، وہی نشان. الحمدللہ یہ استقامت کی ایک دلیل ہے کہ جہاں پر لوگ پھسل جاتے ہیں وہاں مفتی کفایت اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنایا گیا، ہم خود تراشتے ہیں مناظر کی سنگینی. تو انہوں نے وہاں سے انتخابی سیاست شروع کی. MMA کے پلیٹ فارم سے صوبائی سیکریٹریٹ رہے. صوبائی سیکریٹریٹ کی حیثیت سے صوبائی ترجمان حکومت کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے اور اس طرح انہوں نے وہ کیے. وہ پہلا الیکشن تو چند 100 ووٹوں کی وجہ سے رہ گئے تھے اور وہ بھی داندلی، پکی ٹکی داندلی تھی اور شہزاد احساسب صاحب مقابلے میں تھے. ابھی بھی آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں چند 100 ووٹوں سے، لیکن 53 ووٹوں کا آخر میں فرق رہ گیا تھا. اور اس کے بعد 2008 میں الحمدللہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. 2005 میں ضلع مانسہرہ کے نائب ناظم منتخب ہوئے. 2013 تک رہے. 2002، 8 اور 13 یہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. 2018 میں جماعت کا حکم تھا کہ آپ مرکز کا الیکشن لڑے تھے، وہ مرکز کے الیکشن میں آئے. ان کا موقف شروع سے یہی ہے کہ آپ نے حق بولنا ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے، حق سننا ہے، حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کی مشن کا مختصر خلاصہ ہے.